السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين إلى یامین. ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ریویژن کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار حلقی، اخفاء، ادغام اور اقلاب. اظہار حلقی اصطلاحی معنی نون کی آواز کو ظاہر کرنا. اس کی تعریف یہ ہے: نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین کا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے. میں نے شارٹ بھی سمجھایا تھا آپ لوگوں کو. نون ساکن تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اظہار حلقی ہوگا، یعنی گنہ نہیں ہوگا. صرف نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے. اور اخفاء نون ساکن اور تنوین، اصطلاحی معنی نون کی آواز کو چھپانا. اصطلاحی معنی نون کی آواز کو چھپانا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یعنی کہ اظہار کے حروف حلقی اور حروف یرملون جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ادغام کے حروف یا را میم لام واو نون، اور حرف با جو اقلاب میں ہیں، ان کے علاوہ جو بھی حرف بچ جائے، جو بھی حروف بچ جائیں وہاں اخفا ہوگا. جو بھی حرف بچ جائے وہاں پہ اخفا ہوگا. جیسے کہ یہ تا، جیم، دال، زال، یہ جو باقی حرف ہیں نون ساکن تنوین کے بعد یہ حرف آ جائیں گے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی گنہ ہوگا. یعنی کہ ہم حروف حلقی کو چھوڑیں گے اور ادغام کے حروف کو چھوڑیں گے اور حرف با کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ گنہ بھی ہوگا. اور ادغام بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ادغام اصطلاحی معنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا. یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ. یعنی ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے ساتھ. ادغام مع الغنہ یعنی کہ ادغام غنے کے ساتھ. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون اوپر آیا، دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. لیکن یہاں پہ اب ان میں سے کچھ حرف میں گنہ ہوگا، کچھ حرف میں گنہ نہیں ہوگا. اب جیسے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام یعنی گنہ کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، یا میم واو نون. اور بغیر گننے کے ساتھ نون ساکن تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام گننے کے بغیر کریں گے، یعنی کہ گنہ نہیں کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو وہاں گنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا گنہ ہوگا. نون ساکن تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں گنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اقلاب کے بارے میں. اقلاب اصطلاحی معنی بدل دینا. بدل دینا کس چیز کو ہم بدلنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. اب دیکھو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی جو میم ہے
اس با کو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، با کو ٹچ کر کے آگے پڑھیں گے، جیسے کہ من بعدی، من بعدی. اب دیکھو تنوین کے بعد با آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن تنوین کی آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے. یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، شقاق بعید. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہ سب چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. آج ہم اگلا لیسن پڑھیں گے.